अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम टॉक्स विद उम्मे हुज़ैफ़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मोहम्मद अरबी का सिलसिला शुरू कर रखा है, जो कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल एक किताब है। और हम पहुँचे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के से शादी के बाद तक। और हमने ये जाना कि उनकी ज़िंदगी और आपस के ताल्लुकात कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बातें हमने पढ़ी। तो आज हम आगे के हालात जानेंगे लेकिन हस्बे साबिक हम पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आइए चलते हैं आगे, सिलसिला बढ़ाते हैं मोहम्मद अरबी का। मक्का के चारों तरफ पहाड़ों और पहाड़ियों का सिलसिला है। बीच में काबा है। पहले काबे की दीवारें बहुत नीची थीं, दीवारों पर छतें भी नहीं थीं, जैसे हमारे यहाँ की ईदगाहें। इस तरह जब कभी ज़ोर की बारिश होती, काबे के अंदर पानी भर जाता। एक बार का वाक़या है, मक्का में बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया, बहुत सी इमारतें ढह गईं, काबा के अंदर पानी भर गया, उससे दीवारों में शगाफ पड़ गए, बुनियादें कमज़ोर हो गईं। ये चीज़ मक्का वालों के लिए एक मसला बन गई। उन्हें इसकी मरम्मत की फ़िक्र हुई, औरों की तरह आपको भी हुई, क्योंकि काबा उनके लिए सब कुछ था। ये उनका इबादत घर था, उनके बुतों का गढ़ था। फिर दूर दूर से लोग इसका तवाफ़ करने आते, उससे उनकी तिजारत को फ़रोग़ होता, कारोबार में तरक्की होती। इतना ही नहीं, उसकी वजह से उन्हें लोगों की नज़रों में एक ऊंचा मुकाम हासिल था। आने वाले उनकी इज्जत करते, अपने से ऊंचा और बरतर समझते, क्योंकि ये काबा के हमसाए थे, उसके खिदमतगार और पासबान थे, उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ ओहदों पर सरफराज थे। अगर आपको याद हो तो हमने सिकाया और इफ़ादा के ओहदों की बात की थी शुरू में। तो लोग इन ओहदों पे सरफराज होने की वजह से इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये लोग एक जगह जमा हुए, आपस में मशवरा करने लगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। कुछ ने कहा क्या पुरानी इमारत ढा दी जाए और फिर से नई इमारत बनाई जाए, और अगर ऐसा करना है तो इसका बीड़ा कौन उठाएगा, कौन इसे ढाएगा, फिर कौन इसे तामीर करेगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, काबा अल्लाह का सबसे मुकद्दस घर है। वो डरते थे कहीं उसे ढाने से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कहीं सर पे कोई बला ना आ जाए। अक्ल हैरान थी, करें तो क्या करें। लेकिन इमारत बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, बुनियादें कमज़ोर पड़ चुकी थीं, हर आन इसके ढह जाने का ख़तरा था। उसकी नई तामीर के सिवा कोई चारा न था। चारों न चार उन्होंने डरते डरते उसे ढाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अभी एक मसला और था। नई इमारत मजबूत और पायदार होनी चाहिए। उसके लिए उम्दा सामान कैसे फ्राहम हो, माहिर कारीगर कहाँ से आए जो सलीके से पत्थर जोड़ सकें और एक खूबसूरत और मजबूत इमारत तैयार कर सकें। खुदा का करना, इन्हीं दिनों एक रूमी आदमी मिस्र से जहाज़ लेकर चला। वो हबशा यानी एथोपिया जा रहा था। जहाज़ जद्दा की बंदरगाह पर पहुंचा तो साहिल से टकराकर टूट गया। उस जहाज़ पर उम्दा किस्म की लकड़ियां थीं, बेहतरीन किस्म का तामीरी सामान था। उस आदमी ने सारा सामान बंदरगाह पर उतार दिया और इंतज़ार करने लगा कोई जहाज़ हबशा जाने वाला मिले तो सामान लाद कर ले जाए। कुरैश को खबर मिल गई। फ़ौरन कुछ आदमी दौड़ाए। जहाज़ वाले का नाम बाकूम था। ये लोग जाकर उससे मिले, उससे अपनी ज़रूरत बताई। वो बखुशी सारा सामान बेचने पर तैयार हो गया। उसने उन्हें बताया कि वो एक माहिर मामार भी है। अब क्या था, उनको तो कारीगर की तलाश थी ही, बैठे बिठाए एक अच्छा कारीगर मिल रहा था। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप भी साथ चलें, इस अहम काम में हमारा हाथ बटाएं। बाकूम ने जाकर काबे को देखा। उसने कहा, इसकी तामीर तो बहुत आसान है, अलबत्ता सेहन में कुछ सुतून खड़े किए जाएंगे ताकि छत पड़ सके। इस तरह इमारत मजबूत रहेगी। आंधी के झोंके आए या सैलाब के तपेड़े, सबसे महफूज रहेगी। खुद उनकी भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए कहने से पहले ही मंजूर थी। मक्का में एक मिस्री आदमी रहता था, कप्ती नस्ल का, सलेह उसका नाम था। लकड़ी के काम में माहिर था। बाकूम की मदद के लिए वो भी बुला लिया गया। कुरैश ने काबा के अलग अलग हिस्से किए और आपस में बांट लिए कि इसे ढाने में हर कबीले का हाथ रहे, तामीर के शर्फ से भी कोई महरूम न रहे। ढाने का वक्त आ गया। लोग फिर लर्ज उठे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर पसो पेश पड़ गए।
ڈھائیں نہ ڈھائیں کیا کریں؟ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعہ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت اور بربادی کا عبرت ناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں، اسے ازسر نو بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ لرزتے ہاتھوں سے کدال پکڑ کے ایک ستون ڈھانے کے لیے آگے بڑھا اور ستون کو ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف اور دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی، دلوں کا اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماریں، کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے۔ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے ہی شروع کرتے ہیں، اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ قریش نے وہ دیوار کو اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا خیال آیا۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس کی جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا، ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک شروع ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے، ان میں نفرت اور عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں، شدید ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبد الدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا کہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب پھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور ہوا یہ کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا، ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی، اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پہ گڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھیں، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوا۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔
پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پہ رکھ دیا۔ پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا۔ قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی و دعوت کے شعلے بجھ گئے، سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ حبل براجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔ دیکھا تم نے محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم کردار کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، آج رکتے ہیں یہیں پہ اور انشاءاللہ جانیں گے آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہوا۔ تو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔